السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آئیے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناؤں۔ واقعہ کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ مسافر کا درویش سے سوال اور رمضان کی آخری راتیں اور اس رمضان کی آخری راتیں میں شب قدر کا ہونا۔ تو آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں اور شب قدر کی فضیلت اخیر میں آپ کو سنائیں گے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مسافر نے ایک درویش سے سوال کیا کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو وہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو درویش مسکرایا اور بولا، کیا تم نے کبھی دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے والے کو دیکھا ہے؟ تو مسافر نے جواب میں کہا، ہاں میں نے مچھلی پکڑنے والے کو دیکھا ہے کہ وہ پانی میں کانٹا ڈالتا ہے، صبر سے بیٹھا رہتا ہے اور خاموشی سے انتظار کرتا رہتا ہے کہ جب مچھلی کانٹے میں پھنسے گی تو میں اسے کھینچوں گا۔ درویش نے کہا، اگر وہ مچھلی پکڑنے والا بے صبری کرے، پانی میں کود جائے اور مچھلی کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرے تو کیا مچھلی اس کی دسترس میں اس کے ہاتھ میں آ سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ ایسا کرنے سے بہت دور مچھلی نکل جائے گی۔ تو دعا بھی اسی طرح سے ہے، اسے بے صبری سے نہیں مانگتے، صبر اور حکمت سے مانگا کرو۔ مسافر نے پوچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اللہ تو قریب ہے، تو دیر کیوں ہوتی ہے؟ تو درویش مسکرایا اور کہنے لگا کہ بارش کا ہر قطرہ زمین تک پہنچنے کے لیے اپنا وقت لیتا ہے۔ درخت کا ہر بیج مٹی میں دب کر وقت پر ہی برگوبار ہوتا ہے، وقت پر ہی وہ درخت نکلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس پر پھل اور پھول لگتے ہیں، لوگ اس کے سائے سے، اس کے پھل سے، اس کے لکڑی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ہر دعا کا بھی ایک وقت ہے، اور بعض اوقات جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تم اس بھید سے نہیں واقف ہوتے کہ وہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے بھی یا نہیں۔ اور سنو، دعا کا مانگنا محض الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، یہ ایک فن ہے، ایک حکمت ہے۔ دعا عاجزی سے مانگا کرو۔ عاجزی بے شک دعا میں بہت ضروری ہے، مگر مانگتے وقت فقط طلب نہ رکھو، بلکہ ہر نعمت کے ساتھ عافیت اور ہر عطا کے ساتھ خیر بھی مانگا کرو، کیونکہ کبھی کبھی وہی چیز جو روشنی لگتی ہے، اگر اس میں سے خیر و عافیت نکال دی جائے تو وہ روشنی آگ بن جاتی ہے۔ پھر درویش نے اس مسافر کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم حفظ کرتے کرتے حدیث کا علم سیکھنے نکل پڑے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں اس مشغولیت سے فراغت دلا کر حفظ قرآن کی توفیق دے۔ پھر یوں ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بیڑیا لگا کر زندان میں ڈال دیا گیا اور وہ وہیں قید میں رہ کر حفظ مکمل کی۔ دعا مانگو لیکن حکمت کے ساتھ، سوال کرو لیکن نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، دروازہ کھٹکھٹاؤ لیکن صبر کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات عطا کی شکل وہ نہیں ہوتی جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اور رمضان کی آخری راتیں جس میں شب قدر ہے، اس میں ہر مسلمان جاگتا ہے، دعا مانگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو اس دعا مانگنے میں بے صبری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اسی لیے تو شب قدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں نفلی عبادت کرے گا، اس کے سابقہ گناہ، اس کے پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں، اور صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔